أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى كما تحب وترضى. عزیزان من، اور سید شاہ محمد علی صاحب، یہ مضمون بھی ہے، یہ بہت کٹھن مضمون ہے۔ میں داد دیتا ہوں کہ ایسے مضامین کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ایک ہمت ہے۔ اس ہمت کی میں داد دیتا ہوں۔ میں ہر ایک خلیفہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ بولے، اگر کچھ گڑبڑ بھی ہو جائے تو بولے یہ ہماری مجلس ہے۔ میں بار بار بولتا ہوں یہ بات، یہ ہماری مجلس ہے، ہم اس کو اور وضاحت کریں تو اس میں ذہن کھل جائے۔ ہر ایک ہمت کرنے کی کوشش کرے۔ انسان دو چیزوں سے اس راستے میں آگے بڑھتا ہے۔ زندگی بھر یاد رکھو کہ دو چیزوں سے اس راستے میں آگے بڑھتا ہے، ایک ہے ہمت، دوسری ہے استقامت۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں، اللہ تک رسائی کی جو محنت ہوتی ہے اس میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمت والوں کا راستہ ہے اور بزدلوں کا راستہ نہیں ہے۔ سلوک طے کرنا ہمت والوں کا راستہ ہے، اس لیے اس کی ہمت کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی نازک مسائل ہیں ان پر نظر ڈالنا بہت اچھا ہے۔ محمد علی صاحب جو وضاحت کیے ہیں، میں اور اس کی زیادہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ کیا بولے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پہلے جو کائنات نہیں بنی وہ اللہ کی ذات ہی ذات تھی۔ یاد رکھو، تعلیم میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہی ذات تھی، ما صفات تھی، اپنے صفتوں کے ساتھ موجود تھی، جیسی تھی ویسی ہے اور ہمیشہ کے لیے ویسے ہی رہے گی۔ بعض لوگ ایک لفظ تا قیامت رہے گی، یہ لفظ نہیں بولو۔ تا قیامت، قیامت کا ایک مقرر دن ہے، جیسا قرآن اور حدیث میں آیا ہے، تو مقرر دن انتہا نہیں۔ اس دنیا کی نسبت سے کوئی انتہا ہے، اللہ کی نسبت سے کوئی انتہا نہیں۔ عالم قیامت کے بعد بھی ہے، کچھ ہے، اس لیے عالم قیامت برپا ہو رہی ہے۔ تو الفاظ یاد رکھو، اللہ جیسا تھا ویسا ہے ویسا رہے گا، تا قیامت رہے گا ایسا نہیں۔ قیامت کے بعد بھی رہے گا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، باقی اللہ کی کسی کو اس کا علم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات ہی ذات تھی، وہ ما صفات موجود تھی۔ اس مقام کا نام احدیت کہتے ہیں۔ ذات کا مقام کیا ہے؟ احدیت کا مقام، جو جہاں ذات ہی ذات تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کیا ہے؟ کان اللہ لہ ولم یکن شیئا معہ قبل۔ اللہ ہی اللہ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا، کوئی شیء نہیں تھا۔ یہ کان اللہ لہ کا مقام ہے، جس کو ذات کا مقام کہتے ہیں، احدیت کا مقام۔
اس میں صوفیہ اکرام بھی پھر اعتبارات ہیں. محمد علی صاحب ہمیشہ بولتے ہیں اعتبارات. ہاں یہ اعتبارات ہیں، یہ صوفیہ کی طرف سے اعتبارات ہیں، ورنہ اس کا علم کلی کسی کو نہیں، صرف اعتبارات. اس کے 4 اعتبارات بتائے گئے ہیں. نیچے سے عروج، یعنی یہ سب عالم احدیت کا ہی ہے، احدیت کے مقام کا ہی ہے، اور نیچے سے اوپر تک 4 اعتبارات. ایک نیچے کا مقام ہے، وہ ہے معبودیت. کیا ہے؟ معبودیت. یہ نچلا احدیت میں نچلا ہے. اس کے اوپر کا جو اعتبار ہے وہ ربوبیت ہے. کیا ہے؟ ربوبیت ہے. اور اس سے اوپر کا جو ہے وہ الوہیت ہے. اس کے اوپر کا جو مقام بتایا گیا وہ روحیت یا عالم لاہوت یا عالم ماہوت، یہ تین بھی اسی کے نام ہے. حالانکہ اس کو کلی طور پر صوفیہ اس میں اتفاق ہے، روحیت ہے. یہ خالص ذات کا مقام ہے. یہ مقامات بھی اعتبارات ہیں. ہم نہیں جان سکتے. صوفیہ اکرام ان اعتبارات کے بارے میں بتائے. اب احدیت کے 4 مقام بتائے، اعتبارات بتائے. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نیچے سے معبودیت. کیا ہے؟ معبودیت. معبودیت کے اظہار کے لیے عبد کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ معبودیت کے اظہار کے لیے عبد کی ضرورت ہے. عبد نہ ہو تو معبود کا منشا ہے. معبود کا مطلب ہی نہیں. تو یہاں ایک ضروری چیز علم میں آنی ہے. عبد کیا ہے؟ معبود کیا ہے؟ دوسرا جو مرحلہ ہے ربوبیت کا ہے. یہاں بھی ربوبیت کے اظہار کے لیے مربوب کی ضرورت ہے. مربوب ہو اور رب ہو تو دونوں ضروری ہے. الوہیت کے لیے الفاظ کے اعتبار سے ملوح ہے الہ، لیکن ملوح نہ ہونے کے باوجود بھی الہ ہے، محتاج ہے. حالانکہ حقیقت میں ان 3 چیزوں میں عبد ہو یا مربوب ہو یا ملوک ہو، ان کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ خود ہی الہ ہے، وہ خود ہی رب ہے، وہ خود ہی معبود ہے. ان اصطلاحات سے بھی آگے اب نہ یہاں صفت کا تذکرہ ہے، نہ کسی شے کا تذکرہ ہے. تو یہ وہ کے لیے کوئی شک ہے کیا؟ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں کوئی شک نہیں. اسی لیے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ذات مطلقہ کا مقام. کیا کہتے ہیں؟ الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ ذات مطلقہ. یاد رکھو یہ ذات مطلقہ کا مقام. حالانکہ احدیت کلی طور پر ذات ہی ذات ہے. یاد رکھو یہ الفاظ کو. میں میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ بس ہے. اب الوہیت اللہ کے ذات سے اتنا جڑی ہوئی ہے کہ وہ ذات ہی ذات ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے.
ربوبیت اور معبودیت، ان دونوں کا تعلق اب جو محمد علی صاحب بولے رب الارباب سے. رب الارباب کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت محمدی علی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رب الارباب ہے. یہ رب کا تعلق اس سے ہے، معبود کا بھی تعلق اس سے ہے. اس لیے ہے حدیث قدسی میں آتا ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیۃ ومعبودیہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو بنانا نہیں چاہتے، آپ کے ذریعے سے ہماری ربوبیت کو، معبودیت کو اظہار کرنے کا منشا تھا، اس ورنہ یہ نہ ہوتا تو لولا مخلوق کو نہیں بناتے. آپ کے ذریعے سے ربوبیت کا اظہار، معبودیت کا اظہار. ابھی لفظ بولے محمد علی صاحب کے حقیقت محمدی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے ہیں. ام کا مطلب عربی میں رب کو کہتے ہیں. ماں کا نام، ماں کو ام کہتے ہیں، رب کو بھی ام کہتے ہیں. رب کا مطلب پالنہار. رب اس کو کہتے ہیں جو بر وقت ضرورت کو مہیا کرنے والا. کیا ہے؟ بر وقت، یاد رکھو، بر وقت ضرورت کو پورے کرنے والا. بے وقت نہیں، جس وقت جو ضرورت ہے اس کو مہیا کرنے والے کو رب کہتے ہیں. ماں کو اس لیے رب کہا گیا کہ وہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، شیرخوار بچے کو تو دودھ مہیا کرے. کیا ہوا؟ شیرخوار بچے کو گوشت نہیں دے، شیرخوار بچے کو دودھ ہی پلاتی ہے. تھوڑا بچہ بڑا ہو گیا، اس کو معلوم ہوا کہ یہ شیرخوار بچے کو اب تھوڑا نرم سا کھانا، چاول یا روٹی ہونا ہے تو وہ مہیا کرتی ہے. اور تھوڑی عمر گزرنے کے بعد گوشت کھائے گا تو گوشت مہیا کرتی ہے. شادی کے لائق ہو گیا تو شادی کراتی ہے. یعنی ہر سٹیج میں جس کی ضرورت ہے ماں کو مہیا کرتی ہے. اس لیے اس کو رب کہتے ہیں. وہ جس کو تم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے رب بھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے رب کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جہاں سے چیز کی ابتدا ہوتی. کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے چیز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ماں کا پیٹ بچے کے لیے وجود کا ذریعہ ہے، یہاں سے وجود ہوتا ہے. اس پیٹ والی جس سے بچے کا وجود شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا. جیسا اللہ تعالی فرما رہا ہے کعبۃ اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرى. کیا؟ ام القرى. سرزمین میں، زمین میں پورا پانی پانی تھا، تو جو چیز پہلے ابھری وہ کعبے کی سرزمین تھی، اس لیے اس کو ام القرى
ویسے قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں. کیا ہے قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ ام الکتاب. اس لیے کہ پورے آسمانی کتابوں کی ماں. 4 آسمانی کتابیں زبور کیا کون سے ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن. ان 4 کی بھی ماں قرآن ہے. اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا. ویسے سورہ فاتحہ کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن. کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن. وہ ام الکتاب ہے، یہ ام القرآن ہے. قرآن کی ابتدا. تو ام کا مطلب جہاں سے چیز ابھرتی ہے، پیدا ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، اس کو ام کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا. 2 معنی ہیں، 2 بھی ٹھیک ہے. ایک تو پڑھے لکھے نہیں، دوسرے مبتدی، یعنی جن سے پوری کائنات بنی، جن کے نور سے، وہ امی ہے. ظاہری طور پر کسی استاذ کے پاس دنیا میں جا کر علم حاصل نہیں کیا، اس لیے وہ امی ہے. یہ نہیں کہنا کہ ان کو علم نہیں، یہ غلط ہے. ظاہری طور پر کسی استاذ کے پاس جا کر علم حاصل نہیں کیے. اللہ خود اعلان کر دیتا ہے قرآن میں، اللہ کے رسول کو اللہ خود ذات پڑھایا. تو پڑھے ہیں، ان پڑھ نہیں، پڑھے ہیں لیکن امی ہے. لیکن امی ہے. علم کی تعریف جاننا ہے، پڑھنا لکھنا نہیں. اگر پڑھنا لکھنا ان حروف کا علم کہلائے تو ابراہیمی زبان سے پہلے انسان شکلوں کی صورت میں پڑھتا تھا. جانوروں کی، پیڑوں کی، پودوں کی گڑیا ڈال کر سکتا تھا. تو وہاں کون سے حروف تھے؟ تو پڑھنا لکھنا الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. پڑھنا لکھنا الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. علم جاننا، علم جس کو کہتے ہیں جاننے کو علم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا. ازل سے لے کر تا قیامت تک کا علم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اسی لیے قیامت تک کے آنے والے واقعات کے بارے میں بولا. قیامت کے مناظر جو احادیث میں ہے، تو یہ جب بیان کرتے ہیں تو یقین ہے کہ نہیں ہم کو؟ قیامت کے مناظر جو بتائے گئے ان پر یقین ہے؟ یقین ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ماننا ہے. تم لفظوں میں پڑھ کر بحث میں مت پڑھو علم غیب تھا یا نہیں. علم غیب اس کو کہتے ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تا قیامت تک کے لیے ہر چیز کا علم دیا گیا. فرق کتنا ہے؟ یہ علم دیا گیا اللہ کے ذریعے سے. اللہ بذات عالم الغیب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے گئے. تو اب اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب
جو ہے رب الارباب یوں کہتے ہیں، رب تو اللہ ہے، رب تو اللہ ہے، لیکن رب الارباب یوں کیوں کہا گیا؟ ہر صفت کی ایک تجلی ہے، کیا ہے؟ ہر صفت کی ایک تجلی الگ ہے، اس تجلی کو اس صفت کا رب کہتا ہے، کیا ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں سمجھ میں آتی؟ اللہ کے کئی صفات ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ حیو ہے، قیوم، وہ علیم ہے، وہ رزاق ہے، وہ قہار ہے کہ نہیں؟ ان سب صفتوں کا ہر ایک صفت کی ایک تجلی ہے، اس تجلی کو اس صفت کا رب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں بات؟ اب وہ محمد علی صاحب اتنی ڈیپ سبجیکٹ کو ٹچ کرتی ہے تو مجھے بھی وہ وضاحت کرنا پڑ گیا، کیوں یہ سمجھ میں آیا۔ ابھی رب الارباب وہ بول کے چھوڑ گئے، حقیقت محمدی کو رب الارباب کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ تو اب سمجھ میں آتی ہے نہیں بات؟ اب تک جو میں بولا ہوں سمجھ میں آئی؟ اللہ کے کئی صفات ہیں، صفاتی نام ہے، ہر ایک صفت کی ایک تجلی ہے، ہر ایک صفت کی ایک تجلی ہے، اس صفت کا وہ رب ہے، وہ تجلی اس صفت کی، اس صفت کے لیے رب ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ بولو بھائی، ہاتھ اٹھاؤ سمجھ میں جن کو نہیں آئی۔ اب سمجھنے والوں کے ہاتھ بولے اس کو اٹھ جائے گا، سمجھ میں جس کو نہیں آئی وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ تو ایک صفت، ہر صفت کی ایک تجلی ہے، روشنی ہے، لائٹ۔ There is one light for each attribute of Allah. کیا ہے؟ There is a separate light, divine light, which is called illumination. کیا بولتے ہیں اس کو؟ Illumination. Every attribute of Allah is having one illumination, divine illumination. That divine illumination of that attribute is Rabb to that attribute. سمجھ میں آئی کہ نہیں جو انگریزی کے پڑھے ہیں؟ That divine illumination is Rabb of the attribute to which this illumination is concerned. Do you understand? I think half of the people they know English well. تو ہر ایک صفت، ایٹریبیوٹ کا مطلب کیا ہے؟ صفت اللہ کی صفت، اللہ کی صفت کے ہر ایک صفت کی ایک تجلی ہے، وہ تجلی اس صفت کے لیے رب ہے، اس کا رب ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں مولانا خلیل صاحب؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہر ایک صفت ہے کہ نہیں؟ ہر ایک صفت ہے، کئی صفات ہیں اللہ کی۔ میں صفات کا ایک شارٹ دیا ہوں ہماری کتاب میں، تو کئی صفات ہیں اللہ کی، تو وہ صفات کی ہر ایک صفت کی ایک تجلی ہے۔ سمجھ میں آتا ہے مولانا؟ ہر ایک اللہ کی صفت کو ایک تجلی ہے، وہ تجلی اس صفت کے لیے رب ہے۔ کیا ہے؟ اس تجلی اس صفت کے لیے رب ہے، اس لیے کہ یہ صفت کا وجود ہو رہا ہے اس تجلی سے، اس تجلی سے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ وہی اس کا رب نرشا، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ رب کو کیا بولتے ہیں؟ نرشا۔ He is, that is, every attribute is having one illumination from which this attribute is exhibited.
اس کا کنیکشن فیض اقدس سے ہے. میں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا رہا ہوں. ریجنگ سبجیکٹ ہے یہ، تصوف کا ایک دم ریجنگ سبجیکٹ. ہر ایک تجلی اس صفت کے لیے رب ہے، اس لیے کہ وہ تجلی سے وہ صفت بنی ہے. بار بار بولتا ہوں، سمجھ جائیے. کنفیوژن ہے کیا ہے مولانا؟ سمجھ میں آیا ہے؟ بولو اگر نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہو. نہیں، اب سمجھو کہ ہمارے مبارک شاہ ہے، ان کی ایک صفت ہے، وہ صفت کی ایک تجلی ہے، وہ تجلی سے ان کا وجود ہے، ان کے وجود بخشی ہوئی ہے. اور وجود وہ وجود ان کا جو ہے وہ تجلی سے ہے، تو تجلی اس کے لیے ہے. کس کو کہتے ہیں؟ رب کو کہتے ہیں، یعنی جہاں سے وہ ابھری ہے رب کو کہتے ہیں. اس لیے ہر صفت کی ایک تجلی ہے، وہ تجلی اس صفت کے لیے رب ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ Do you follow it? اب ہم فیض اقدس کی طرف چلیں گے. اللہ کی ذات ہی ذات تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کی ذات ما صفات تھی. تو یہ صفات ہر ایک صفت کو ایک الگ تجلی تھی، ہر ایک صفت کو ایک الگ تجلی تھی. تو امہات الصفات ابھی بتائے کتنے حقیقت میں تین ہیں. کون سے؟ حیات، علم، قدرت. علم کے دو مددگار ہیں، سماعت، بصارت. کتنے ہوئے؟ اور قدرت کے دو مددگار ہیں. کون سے؟ ارادہ اور کلام. کیوں ایسا تقسیم کیا گیا؟ یہ بولنے کے لیے بھی ایک آدھا گھنٹہ لگے گا مجھے سمجھانے. اس کے دو مددگار ارادہ اور کلام ہی کیوں ہے؟ اس کے دو مددگار سماعت، بصارت ہی کیوں ہے؟ اب وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں. تو امہات الصفات 7 ہے، حقیقت میں 3 ہے. یہ 3 خاص صفتیں ہیں. اب اس میں بحث ترتیب کے اعتبار سے سب سے مقدم صفت حیات ہے. کیا ہے؟ صفت حیات ہے. ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے وہ حیو ہے. فضیلت کے اعتبار سے سب سے قدیم علم ہے، وہ علیم ہے. 2 فرق. اتنا تفصیل بھی کوئی صوفی نہیں سمجھائے گا. میں کیا کہتا ہوں؟ ترتیب کے اعتبار سے مقدم کون سی ہے؟ حیات ہے. فضیلت کے اعتبار سے مقدم کون سی ہے؟ علم ہے. تو یہ ابتدائی صفات ہے کہ اللہ کی ذات میں ہے. تو اللہ سمجھا کیا ہے کہ میں رحم کروں. اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ، ہر چیز پر رحم کرنے کا وہ اپنے آپ کتب واجب کر لیا. کوئی اس کو واجب نہیں کیا. ہمارے لیے اللہ واجب کیا کہ تم نماز پڑھو. اللہ کو کون واجب قرار دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ خود کتب علی نفسہ، اپنے اوپر لازم کر دیا کہ رحمت کرے پوری کائنات. اب یہاں سے رحمت کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس رحمت کے منبع کا نام ہے رحمانیت. کیا بولتے ہیں؟ رحمانیت.
سب سے بڑی صفت، اس کو بعض مفسرین نے اللہ کے دو صفات، ذاتی اسم لکھے ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرا رحمان ہے، لیکن یہ صفت سے بھی تعلق ہے۔ رحمان سب سے مقدم، تو رحمت کا عنوہ ہے، تو یہ رحمت، رحمانیت یہ اللہ کے اندر ہے۔ اب اس سے رحم کرنا چاہا، رحمانیت سے رحم کرنا چاہا، وجود بخشی کا نظام چلانا چاہا۔ اس مسلسل تسلسل وجود بخشی کا نام باطن سے لے کر ظاہر تک، اس کو کہتے ہیں فیض اقدس اور فیض مقدس، دو بھی ملا کر قرض ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خرض نہیں، کاف، قرض، یہ اصطلاح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس رحمانیت کے منبع کو شان رحمانی کہتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ کیا کیا کی بولتے ہیں، کہاں سمجھ کیا ورنہ ہے تو حسد تو پڑھتے ہیں۔ ہاں تو یہ منبع کا نام کیا ہے؟ ایک مقام ہے اس کی شان کا، اس کو کہتے ہیں شان رحمانی۔ کیا ہے؟ شان رحمانی۔ تو یہ شان رحمانی سے اللہ کی توجہ، یعنی وجود بخشی کا کام شروع ہوتا ہے، جس کو قرض کہتے ہیں، تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تھی امہات الصفات کے تجلیات۔ کس کو وجود بخشنا ہے؟ ہر چیز۔ اب اس میں ایک بہت بڑی بات ہے، کیا اللہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جانا یا مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد مخلوق کو جانا؟ یہ فلسفیکل ڈسکشن ہے، اس سے ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانا، وہ علم خداوندی میں ہے۔ کیا ہے؟ علم خداوندی میں ہے۔ فضیلت علم یہاں آ جاتی ہے۔ اس علم خداوندی میں وجود بخشی ہونے والی ہے، اور جو کچھ بھی ظاہر ہونے والا ہے وہ علم خداوندی میں ہے۔ اس علم خداوندی میں ہوتے پن کا نام کیا ہے؟ عیان ثابتہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عیان ثابتہ۔ اس کو حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کو ثابتہ، ثبوت۔ کیا کہتے ہیں؟ ثبوت۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں کہ وجود۔ حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ثبوت، اسی لیے اس کا نام عیان ثابتہ۔ عیان ثابتہ میں ہر ایک چیز کا ایک عین ہے۔ عین کا مطلب کیا ہے؟ ریالٹی۔ کیا بولتے ہیں؟ ریالٹیز۔ شیون کس کو کہتے ہیں؟ ریالٹیز۔ کیا ہے؟ سمجھ آتا ہے کہ ریالٹیز، ریئل پراپرٹی۔ ریئل پراپرٹی بولے تو کیا ہے؟ اٹھانے کو آ سکتے ہیں، آ سکتے کیا؟ ریئل اسٹیٹ، گھر ہے، بزنس گھر کا ہو رہا ہے، کیا ریئل اسٹیٹ؟ یعنی مائنڈ میں موجود ہے لیکن وہ اس کا خیال موجود ہے لیکن اسے نہیں لا سکتے، یہ ریال ہے، وہ لازم ہے۔ تو یہ ریالٹی کو شیون کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ عیان، اس کے بعد شیون۔ ہر ایک کی ایک ریالٹی ہے، ان سب چیزوں کی ریالٹیز کا جمع ہے عیان ثابتہ۔ عیان، عین کی جمع عیان۔
یہ عیان ثابتہ ہے. عیان ثابتہ میں موجود ہے جی جو بھی ظاہر ہونا ہے، تو اس موجود ہوتے پن کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ. کیا کہتا ہے؟ کل. کس سے کہا؟ جب چیز ہی نہیں، جب وجود میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہو جا. کس سے کہا؟ اب ہم بولیں گے کہ تم چلے جاؤ باہر، تو تمہارا وجود ہے تو بول رہے ہیں کہ جاؤ. وجود ہی نہیں. کیا ہے؟ وجود ہی نہیں. کس سے بول رہا ہے؟ اس کا ایک عین ہے، وہ علم خداوندی میں ہے. ہر چیز کا ایک عین ہے، اور وہ عین علم خداوندی میں ہے. ایک عین ہے، وہ عین علم خداوندی میں ہے، اور علم خداوندی میں ہوتے پن کا نام عیان ثابتہ ہے. اس عیان ثابتہ میں ہر چیز کا عین ہے. اس سے اللہ کا خطاب ہو رہا ہے. من اراد شیئا، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے کن. کس سے کہتا ہے؟ اپنے علم میں جو موجود ہونے والی چیز ہے اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جائے. سمجھ نہیں بات؟ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ علم خداوندی میں جو اظہار ہونے والی ہے، مظہر کرنے والی ہے، اس سے کہتا ہے کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. تو وہ ہو جاتی ہے. تو علم خداوندی میں جو چیز کا ہوتا پن ہے اس کو ثبوت کہتے ہیں. اس کو ثبوت کہتے ہیں. یہاں تک ظاہر نہیں ہوئی، اب مظہر نہیں بنا، صرف باطنی مقام ہے. باطن میں ہے، باطن میں ہے، وہ ظاہر میں اس کا اظہار نہیں ہوا ہے. باطن میں ہے، صرف باطن میں ہے، صرف باطن میں ہے، صرف باطن میں ہے. ظاہر میں اس کا اظہار نہیں ہوا ہے. حل عطا علی الانسان حین، یہ ہے. کہاں ہے؟ یہ پورا عیان ثابتہ دہر، اس میں ایک حصہ ہے. وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، تم اس وقت قابل ذکر نہیں، اس لیے کہ تجھے سمجھ نہیں سکتے، اس لیے تو اس وقت قابل ذکر نہیں، پھر بھی میں ذکر کرا. بات سمجھ میں اتنا لمبا ہے مضمون سمجھانے کے لیے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر، حین بھی وقت ہے، دہر بھی وقت ہے. حین دہر میں ہے، یعنی علم خداوندی میں ہے. علم خداوندی اللہ کی صفت ہے جو اللہ کے ذات سے الگ نہیں، اس لیے قابل ذکر نہیں. قابل ذکر تو اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی صفت کے اندر تھا. سمجھ میں ارے بالکل عجیب سب حضرت ہمارے سینہ پھوٹ جاتے ہیں، ہمارے سینہ پھوٹ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. خیر اس کی وضاحت کرنے کی میں کوشش کروں. یہاں تک تو سمجھو کہ حین وہاں ہے، اس لیے کہ ذات کے خاص صفت دہر ہے. دہر کی نسبت سے حین کوئی قابل ذکر نہیں. کروڑا سال کی مدت میں 50-60 سال کے تیرے وجود کا ذکر قابل ذکر نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ دہر کی مدت کروڑا سال ہے، بے انتہا ہے، کوئی انتہا نہیں، نہ کوئی ابتدا ہے، کوئی جانتا نہیں اس کی ابتدا کو. اس لیے اس کی نسبت سے اس وقت تو قابل ذکر شے نہیں تھا. تو قابل ذکر شے نہیں تھا. بے شک اللہ تعالی انسان پر یہ وقت گزرا، ہین گزرا ہے. ہین بھی وقت ہے، دہر بھی وقت ہے. دہر اللہ
اللہ کی صفت ہے، ایسی صفت جو اللہ کی ذات سے الگ نہیں کی جا سکتی. اسی لیے حدیث میں ہے، جیسا محمد صاحب نے حدیث کا ذکر کیا، لا تسب الدہر وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ. دہر کو گالی مت دو، اس لیے کہ دہر خود اللہ ہے. تو اللہ سے سپریٹ نہ ہونے والی صفت دہر. Inseparable attribute of Allah is dahr. Dahr means the time limit which is having no origin or no end. In that one part of the time is He which is having beginning and end. That's it. Inshallah, after Asar, we will have practical class, meditation. So, Allah.